वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, यानी जहनी सेहत के बारे में आ गई। लेकिन उससे पहले एक अच्छी बात आपके लिए। वो अच्छी बात यह है कि अस्माए हुस्ना में सेकंड नंबर पे जो नाम आता है वो अर्रहमान आता है। अर्रहमानो यानी बेहद रहम करने वाला। जो शख्स रोज़ाना हर नमाज के बाद 100 मरतबा या रहमानो पढ़ेगा, इसके दिल से इंशाअल्लाह हर किस्म की सख्ती और गफलत दूर हो जाएगी। अगर कोई शख्स अर्रहमान और रहीमों को लिखकर और धोकर वो पानी किसी दरख्त की जड़ में डाल दे तो इस दरख्त के फल में बरकत हो। इस तरह तालिब और मतलूब का नाम माए वालदा के लिखकर बांधे तो मतलूब इसकी मोहब्बत में सरगर्दा हो जाए, और अगर किसी को घोल कर पिलाए तो इसके दिल में कातिब की मोहब्बत हो, बशर्तिया के मोहब्बत जायज़ हो, नाजायज़ नहीं। अल्लाह का नाम लेके हर काम करिए, लेकिन जायज़ काम के लिए। ये एक छोटी सी अच्छी सी बात थी जो बहुत बड़ी थी। और अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में आज कुछ जानेंगे। तो अपनी जहनी सेहत के बारे में जानने का और आगाही की अहमियत को जानने के लिए हर शख्स का फ़र्ज़ है कि वो अपनी जहनी सेहत के बारे में जाने। तो जहनी सेहत के बारे में जो फर्स्ट नंबर पर जो पहला आता है कॉलम, वो ये है कि आपका फर्स्ट पॉइंट जो आएगा वो जहनी सेहत का जिस्मानी सेहत से गहरा ताल्लुक है। आपकी जहनी सेहत जो है, जहनी सेहत का जिस्मानी सेहत से गहरा ताल्लुक, सबसे गहरा ताल्लुक जो है वो आपका इसी से ही है। ये देखें, जहनी सेहत जो है, हमारे जहन जो है वो पूरा डिपेंड करता है हमारी पूरी बॉडी पर। जहनी और जिस्मानी सेहत एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जहनी दबाव, इस्तराब या डिप्रेशन और जिस्मानी बीमारियां जैसे दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और मुदाफ़ियाती निज़ाम की कमज़ोरी का सबब, ये सब जो है ये बन सकता है आपकी जहनी सेहत का जिस्मानी सेहत के साथ। क्योंकि अगर आपकी जहनी सेहत अच्छी नहीं है तो ये सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर हो गया या हार्ट से रिलेटेड हो गया या आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम हो गया, वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकंड नंबर पे मैं आपको दूंगी कि ये है म्यारे ज़िंदगी में बेहतरी। आपका जो सेकंड पॉइंट आएगा, म्यारी ज़िंदगी में बेहतरी। ये देखना, म्यारी ज़िंदगी, एक अच्छी और म्यारी लाइफ गुजारने के लिए, इसमें बेहतरी लाने के लिए जहनी सेहत की आगाही से लोग अपने जज्बात और ख्यालात को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। जैसे से उनका म्यार ज़िंदगी बेहतर हो सकता है, उससे उनका म्यार ज़िंदगी जो रहन सहन है उनका तमाम, वो बहुत बेहतर तरीके से वो अंजाम दे सकते हैं उसको। तनाव और इस्तराब का निज़ाम, इन तनाव और इस्तराब का इंतज़ाम। अच्छा, इसमें आप क्या आ जाएगा, इसमें आप ये समझ सकते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि जहनी सेहत के बारे में आगाही लोगों को तनाव और इस्तराब को पहुंचाने और इसका इंतज़ाम करने में मदद देती है, जिससे वो ज़्यादा पुरसुकून और मुतवातिर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर कुछ लोग आपको आपकी जहनी सेहत के बारे में आपको आगाही दे रहे हैं तो बेसिकली वो आपके टेंशन और डिप्रेशन को एक तरह से कम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और आपको ज़्यादा पुरसुकून और मुतवातिर ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। सेकंड, इसका बहुत जो जहनी सेहत पे हमारे असर अंदाज होता है वो होता है ताल्लुकात की बेहतरी। ताल्लुकात की बेहतरी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है लोगों का। घरों में एक दूसरे से लोग मिलजुल कर नहीं रहते, बच्चों में इख्तलाफ है, बड़ों में इख्तलाफ है, फिर रिश्तेदारों में इख्तलाफ है। फिर जब बच्चे अपने बड़ों को देख रहे होते हैं तो कि उनके ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं, तो वो भी उनके साथ ही शामिल हो जाते हैं। वो एक चेन बनती चली जाती है और ये बड़ी ख़तरनाक चेन हो जाती है। तो जहनी सेहत की आगाही से लोग अपने जज्बात को बेहतर तरीके से समझते हैं, जिससे ख़ानदानी और समाजी ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें पॉजिटिव सोचेंगे
تو پازیٹیو سوچیں گے تو ظاہر ہے آپ کے بچے بھی پازیٹیو میں جائیں گے اور آپ کا خاندان پورا جو ہے وہ پازیٹیو وے میں جائے گا. اور اگر تو آپ نیگیٹو میں سوچتے ہیں اور نیگیٹو باتیں کریں گے تو پھر آپ کا پورا خاندان کیا، آپ کا پورا گھر، پورا خاندان جو ہے وہ نیگیٹو ہی سوچ رہا ہوگا. تو اس میں دیکھیں ذہنی صحت کے بارے میں ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ منفی سوچوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ آپ لے سکتے ہیں پوائنٹ کے منفی سوچوں کا خاتمہ. بہت بہتر. اور ذہنی صحت اگر آپ کی اچھی ہے تو منفی سوچوں کا آپ کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جتنا بھی آپ نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں نا اس میں، تو وہ سب آپ کی سوچ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ اچھا سوچنے لگتے ہیں اور اچھے آپ کو خیالات آتے ہیں. اور آپ کی جب اچھے خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. تو اس پہ ضرور کنٹرول کریں اور اس پر ضرور ورک کریں کہ منفی سوچ کا جو خاتمہ ہے وہ آپ نے خود سے کرنا ہے. معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں آپ. معاشرے میں یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے کہ معاشرے میں مثبت تبدیلی کیسے آ جائے گی بھائی؟ معاشرے میں مثبت تبدیلی ایسے آ جائے گی کہ ذہنی صحت کے جو مسائل ہوتے ہیں اس پر بات کرنے سے معاشرے میں اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں نا جو آپس میں ہو رہی ہوتی ہیں، جس سے معاشرہ جو ہے وہ اور اس سے بدنامیاں اور اسٹگما کو کم کیا جا سکتا ہے، جس سے متاثرہ افراد جو کو مدد حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ کہنا چاہیے کہ مدد ان کو حاصل ہو جاتی ہے اور جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ سب جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت اچھا ایک پوائنٹ آپ سب لے سکتے ہیں اس میں. بہتر کارکردگی، نظم و ضبط اچھا ہے، ذہنی صحت اچھی ہے، مینٹل ہیلتھ اچھی ہے، تو ذہنی صحت کو آگاہی سے کام اور تعلیمی میدان میں کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے. اگر آپ کا ذہن اچھا ورک کر رہا ہے تو آپ اپنی تعلیمی میدان میں بہت ترقی کر سکتے ہیں اور بہت اونچائی تک جا سکتے ہیں. کامیابی کی سیڑھیوں کو بہت جلدی چڑھ سکتے ہیں کیونکہ ذہنی طور پر صحت مند افراد زیادہ توجہ اور توانائی کے ساتھ ایک کام کرتے ہیں. اور اگر آپ کا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آپ کا جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو لے سکتے ہیں. ساری ایکٹیویٹیز آپ کی بہتر کارکردگی میں آ جائیں گی کیونکہ آپ کی ذہنی صحت بہت اچھی ہے. اگر یہ سب ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے. اس میں دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کی بہتر پرورش ہو سکتی ہے. تو نوجوانوں کی بہتر پرورش یہ بہت مین پوائنٹ ہے کہ آج کل کے زمانے میں بچوں کی اور نوجوانوں کی بہتر پرورش کرنے کے لیے ذہنی صحت کی آگہی والدین اور اساتذہ ہو گئے تو وہ بچوں کو اور نوجوانوں کو ذہنی ضروریات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں، جس سے ان کی بہتر پرورش ہو سکتی ہے اور ان کی نشو و نما جو ہے بہت بیسٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ والا پوائنٹ ہمارے پیرنٹس کے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے. یہ اس پر ضرور ورک کرنا چاہیے جو کہ بالکل بھی نہیں ہوتا. اگر گھر میں اس پہ ورک ہو رہا ہوتا ہے لیکن اسکول میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اساتذہ اپنی کہنا چاہیے کہ اپنے وقت کو بچانے کے لیے بچوں کی جو ایک ذہنی صحت پہ جو ایک ان کو ورک کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں. وہ بس وہ لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں. وہ آتے ہیں بلیک بورڈ پہ کام لکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بچہ کیا چاہ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا، کیا پوچھنا چاہ رہا ہے کیا نہیں پوچھنا چاہ رہا. تو ٹیچر اور جبکہ ایک اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو بچوں کو سوال کرنے دے. اگر وہ بچوں کو اچھا سوال کرنے کا موقع دے گا تو وہ بیسٹ ٹیچر ہوگا کیونکہ وہ بچوں کو ان کی ذہنی صحت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر بیسٹ ٹیچر اگر آپ ہیں اور بننا چاہتے ہیں بیسٹ ٹیچر تو آپ کو بچے کو کیا کرنا ہوگا کہ کویسچن کرنا دینا ہوگا. کویسچن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. کویسچن کرنے کے لیے بچے کو سوال کرنے دیں. بچہ جتنا سوال کرے گا اتنا اس کا مائنڈ کھلے گا. دوسرا اس میں ذہنی بیماریوں پر بر وقت تشخیص ہو سکتی ہے. ذہنی صحت کے بارے میں آگاہی سے لوگ ذہنی بیماریوں کی علامات کو پہچان سکتے ہیں اور بر وقت علاج کروا سکتے ہیں جس سے بیماریوں کو جڑ سے ختم کرنے کا اور بگڑنے کا خطرہ ان کا کم ہو جاتا ہے اور جڑ سے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب ہی سے ان کی اور نوجوانوں کی پرورش کی جائے اور گھر والوں کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایک تعلیمی سرکل ہے اس میں جو ان کے ٹیچر ہیں وہ ان کی سب سے زیادہ مدد کریں. تو وہ جب ان کی مدد کریں گے سب سے زیادہ تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ بہت ہیلپ فل ان کے لیے رہے گا اور بہت اچھا ہے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ بہت اچھی ہو جائے گی. تو ذہنی صحت کی آگہی کے لیے ہمارے پاس یہ
بہت زبردست سے پوائنٹ ہیں جو آپ کو میں نے چند ایک بتائے ہیں، اور ذہنی صحت کی آگاہی نہ صرف ایک فرد بلکہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے ذریعے ہم ایک صحت مند، خوشحال اور ہمدردانہ معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ بہتر سے بہتر بنے اور ایک ہمدردانہ ماحول ہو آپ کے ارد گرد، تو آپ کو اپنی ذہنی صحت پر ورک کرنے کی بہت ضروری ہے۔ تو اس پر آپ اپنا ورک کریں، اس کا خیال رکھیں اور اپنی ذہنی آگاہی کو بڑھائیں، اور اپنے بچوں کا اور نوجوانوں کا خیال رکھیں بہت سا، اور اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھیں، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ جو گہرا تعلق ہے وہ ہماری باڈی سے ہے۔ جہاں سے ہمارا ذہن بننا شروع ہوتا ہے وہیں سے ہماری باڈی کی نشو و نما اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور اگر آپ کسی اسپیچ کے لیے ایسے ٹاپکس کو تلاش کر رہے ہیں تو ان ٹاپکس کو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، اور اس میں آپ بیسٹ پوائنٹ لے کر اور ان کے بارے میں تفصیل سے لکھ سکتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پیج کیسا لگ رہا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال کیجیے گا، اور آپ کے ساتھ اور اچھے ٹاپک لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ جب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔